کل کے درس میں ہمارے ساتھ حدیث تھی عبداللہ بن ثابت بن الحارث الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ان کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ هذه كتب اصبتها مع رجل من اہل الكتاب اعرضها علیک. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ چند اوراق ہیں، یہ چند کتابچے ہیں جو میں نے کسی یہودی کے پاس پایا تھا، میں لے کر آیا ہوں، آپ کو سناؤ. اسے بولوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نہیں دیکھا گیا تھا. فقال عبداللہ ابن الحارث لعمر، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اما ترى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدل گیا. فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تب یہ دعا پڑھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ بار بار آپ بھی پڑھیں، یہ گواہی دیتے ہیں ہم، اس کو آپ بھی پڑھیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو بعد میں کیا ہوا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو نزل موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے، فاتبعتموہ وترکتمونی، اور تم ان کے تابع دار بن جاتے، مجھے چھوڑ دیتے، لضللتم، تم سب کے سب راہ بھٹک جاتے. انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، سارے انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، سارے قوموں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث دونوں روایتوں سے، دونوں راوی اس کے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور عبداللہ بن الحارث الانصاری ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہیں. فیہما النہی عن قراءۃ التوراۃ والانجیل، منع کیا گیا ہے کہ آپ یعنی بحیثیت مسلمان تورات اور انجیل نہیں پڑھیں گے. ابھی تو ساری زبانوں میں ٹرانسلیشن ہے. کبھی لوگ جوش میں آ کے کیا کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرنے کہہ کہ اچھے اچھے قصے ہیں، ہاں تو پڑھنا نہیں ہے. لأننا، کیوں نہیں پڑھیں گے ہم؟ اعطینا القرآن، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید دی. قرآن سے بڑھ کر کیا کتاب ہے؟ قرآن جب آپ پڑھنے لگیں، بیماریوں کی شفا ہے اور ہدایت کی کتاب ہے. بلسان عربی مبین، خالص عربی زبان ہے. ہدی و نور، ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، اور شفاء لما فی الصدور. اور قرآن ایسی ہے جو آپ کی سفارش قبر میں آپ کے لیے کرے گی. کبھی آپ نے دیکھا کہ میت کو جب قبرستان لے جاتے ہیں، وقت ہوتا ہے کہ خبر کھولی جا رہی ہوتی ہے، تو کتنا بھیانک گڑھا ہوتا ہے. اب ایسے وقت میں آپ اگر قبرستان چلے جائیں، ایک سیکنڈ آپ قبرستان میں رک سکیں گے؟ نہیں رک سکیں. لیکن سورہ اسرافیل تک مجھے اور آپ کو اس خبر میں رہنا ہے. اس کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑے گی. تھوڑی دیر یہاں بیٹھنے کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. کل مچھر بتی بھی جلا لیتے ہیں، ٹھنڈا اے سی بھی چلا لیتے ہیں. تھوڑی دیر، 1 گھنٹہ یہاں بیٹھنے کے لیے. تو جس قبر میں سورہ اسرافیل تک مجھے اور آپ کو رہنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس، میرے پاس پریپریشن ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے. تو یہاں تو چلو چیخ مارو پکارو، کوئی آ جائے گا، کوئی مدد کرے گا، کیا چیز ضرورت ہے دے گا.
لیکن منو مٹی کے نیچے جہاں کوئی نہیں ہے، آس پاس کے لوگ بھی ہمارے اپنی طرح ہیں، ایسا نہیں کہ خبر سے کسی خبر میں کوئی کانٹیکٹ ہو سکتا، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بیت الضیق، بیت الدور، یہ کیڑوں کا گھر، تنہائی کا گھر، وحشت کا گھر، یہ قبر ہے جس میں ہر کسی کو جانا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جس کسی نے بھی جس کو کوئی بھی آیا ہے وہ قبر میں جائے گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو کوئی قبر میں گیا ہی نہیں، پانی میں ڈوب کے مر گیا، مچھلیاں کھا لی، کوئی فضا میں کسی طیارے حادثے کا شکار ہو گیا، اللہ سب کو سلامتی سے رکھے، اور اس کی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے پرخچے بن کر اڑ گئے، اب اسے قبر میں عذاب ہوگا کیا؟ ہوگا، وہی اس کی برزخی زندگی، وہی اس کے لیے برزخ۔ لیکن کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُ، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، أَن يَنظُرَ فِي التَّوْرَاةِ، کہ وہ تورات میں کیا کرے، دیکھے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، تورات لے کر بیٹھے۔ وَالْإِنجِيلِ، بائبل میں دیکھے، نظرا للقراءة، یعنی مطالعہ کے لیے، جیسے ہم ریڈنگ، جیسے ہم قرآن پڑھتے نہیں، اس کے واسطے بالکل دیکھ نہیں سکتے وہ تورات اور انجیل۔ تو اب جیسے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کرسمس جب آتا ہے تو ٹوائس آ جاتے ہیں، وہ کرسمس ٹری آ جاتا ہے، اور وہ بوڑھا جو ٹوائس بانٹتا ہے، سارے گھر ساری دنیا گھومتا ہے بوڑھا، سارے دنیا سارے گھر میں جانا بولے تو 1 سیکنڈ میں کتنے گھر جانا، انہیں 800 گھر جانا کم از کم جانا، وہ بھی سیدھا دروازے سے بھی آتا نہیں کہتا، چولہے کے اندر سے وہ چنی سے ہوں گھستا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن قوم مانتی ہے، ایسی قوم جو آپ کو اسمارٹ فون دیتی ہے، لیپ ٹاپ دیتی ہے، بڑے بڑے ٹیکنالوجی جانتی ہے، لیکن ایسے قصوں پر وہ قوم کیا کرتی ہے، اعتقاد رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں لیکن پہلے تو کہا کہ تورات اور انجیل آپ بغرض مطالعہ جیسے قرآن پڑھتے ہیں ویسے نہیں پڑھ سکتے، لیکن کی معنی لیکن کی معنی کیا؟ لیکن یباح للعلماء، جو اسکالرس ہیں ان کو پرمیشن ہے، کسے پرمیشن ہے؟ اسکالرس کو پرمیشن ہے، ان ينظروا فیہا، وہ بائبل پڑھ سکتے ہیں، تورات پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ للرد علی الیہود والنصارى، جیوس اور کرسچن پر رد کرنے کے واسطے، رد کرنا بولے تو کاؤنٹر، ان کو جواب دینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کون پڑھ سکتے ہیں؟ اسکالرس، جو پختے رہنا ہوں، خالی چپکے اسکالر میں بڑے پختے رہنا، ان کو پورا علم رہنا، وہ اونچ نیچ ساری چیزیں جاننا۔ وَلِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، حجت قائم کرنے کے لیے وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ اب انہوں شعیب پوچھتے، شیخ تمہیں ابھی بولے نہیں پڑھنا بول کے، اب بولتے ہیں اسکالرس پڑھ سکتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ چلو اسکالرس پڑھ سکتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا اخذا من اقرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی عالم تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یأتی بالتورات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام سے کہا کہ ایسا کرو، تورات میں دیکھو زانی کی سزا کیا لکھے، قرآن میں تو زانی کی سزا سورۃ النور میں ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو زانی کو 100 لیشز، کتنے 100 لیشز کوڑے مارے جائیں گے، کتنے کوڑے مارے جائیں گے۔ کب؟ شادی شدہ نہیں ہو تو، اگر شادی ہونے کے بعد ایسے الٹے سیدھے کام کرے تو پتھرا سے مار کو ختم کر دیتے، پہنچا دیتے، اتنی بھیانک سزا رہی۔ لیکن چونکہ اس کا جسم سارے کا سارا مزہ لیا، اسی لیے جسم کے ہر حصے پر پتھر کیا ہوگا؟ پڑے گا۔ اللہ سمجھ میں آیا؟
اب آپ بولتے ہیں چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالتے، زنا کرے تو کیا کرنا؟ آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں۔ زنا کی سزا کے طور پر رجم اس لیے رکھا گیا کہ اس کا سارا جسم اس میں کیا ہوا؟ زنا، اگر گنہگار زانی ہے، زنا کرتا ہے، اس کا پورا جسم مزہ لیتا ہے، تو کہا کہ اسے کمر تک گڑھا کھود کے مٹی میں گاڑ دیں گے، اس کے بعد اسے کیا کریں گے؟ پتھروں سے ماریں گے۔ کب تک ماریں گے؟ جب تک کہ اس کی جان نکل نہ جائے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ تو یہودی کیا کرتے تھے؟ غریب لوگ اگر چوری کرے، غلط کرے، ان کو سزا دیتے تھے۔ مالدار لوگ اگر غلط کرے تو ان کو پکڑ کو خالی سر کے بالا نکال کو ذرا گھدے پہ بٹھا کو گھما کو چھوڑا دو، کہیں کہ ان کے پاس کیا ہے؟ پیسہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک کیس ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، تورات لاؤ۔ تورات لانے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دیا؟ عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ خود بڑے عالم تھے، بڑے عالم تھے۔ لمعرفت حد الزانی، تو تورات لا کر پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے وہ جو یہودی عالم تھے انہوں کیا کرے، وہ جو سزا کی جو آیت ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ ڈالے۔ تو فوضع احدهم يده على آیت الرجم، تو آیت اس کے رجم کی جو آیت ہے اس پر انہوں ہاتھ رکھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے نیچے سے رجم کی آیت چمک رہی۔ اللہ کے نبی فرمایا آیت ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد بولے دیکھو یہودیوں میں بھی رجم کی سزا یہی ہے جو سزا قرآن میں ہے۔ قرآن میں کیا سزا ہے؟ بدکاری کرے تو کیا سزا ہے؟ شادی شدہ آدمی کو الگ، ان میریڈ کو الگ، میریڈ کو الگ، دونوں کو الگ الگ پنشمنٹ۔ تو یہاں یہ بات بتانے کی ہے کہ واللہ تعالی یقول قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین۔ ساری بات کا خلاصہ بتایا کہ تورات اور بائبل یہ کامن پرسن نہیں پڑھ سکتا۔ کون پڑھ سکتا؟ اسلامک اسکالر پڑھ سکتا۔ کیوں پڑھ سکتا؟ ان کو رد کرنے، کاؤنٹر کرنے کا سے پڑھ سکتا، انہیں نصیحت حاصل کرنے پڑھنے کا نہیں ہے۔ واللہ تعالی یقول قل فأتوا بالتوراۃ ان کنتم فتلوها ان کنتم صادقین فهذا في مواضع الرد علیہم لا لمجرد القراءة، پڑھنے کے واسطے نہیں، اعمالا للدلیل فيما جاء به ايضا مما له حكم التوراة والانجیل في الاطلاع عليها كل ما في اضلال عن هدى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنته۔ تورات اور انجیل نہیں پڑھنا، ایسا جتنے بھی کتابیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹاتے ہیں وہ سب بھی نہیں پڑھنا۔ کیسا؟ اب وہ کتابیں ہیں یا گیمز ہیں، گیم میں کیا ہوتا معلوم؟ ایک لائف ختم ہوتی دوسرا لائف آتا رہتا، اسے پلیئر کو کیا ہوتا؟ آتا نہیں ہوتا۔ کتنے لائفاں بچے ہیں ابھی؟ اللہ دیا سے ایک ہی لائف۔ اگر یہ گیمہ ہم سب بھی کھیلے تو تمہاری تھنکنگ میں آتا اچھا ہم اور ایک بھی لائف ہے کی؟ وہ ہندوؤں کا عقیدہ ہو تناسخ الارواح۔ کس کا ہو؟ تناسخ الارواح۔ ہمیں کسی کا حق مارے تو آئندہ جنم میں اس کے گھر کا کتا بن کو پیدا ہوتی ہے۔ میں اکرم کے 1,00,000 روپے لیا دیا، کیا ہو جاؤں گا آئندہ جنم میں؟ اکرم بڑے سیٹ، میں ان کے گھر کے دروازے پر ہوں گا۔ ایسا ہندوؤں کا عقیدہ۔ ابھی جتنے گیمز بنتے ہیں یہ گیمہ میں سب بھی کیا ہے؟ انہیں مر نہیں جاتے رہتا، انہوں پاش کھیل کو لائف اسے آکسیجن پہنچاتے، انہیں لائفاں ملتے رہتے۔ یہ بچوں کا ذہن کیا ہے؟ ہندوانہ ذہن میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لائف ہم نہ دیا، گیم کا پلیئر کیا نہیں، لائفاں آنے کو۔ اچھا اس کے بعد بعض گیماں جو اسرائیل بناتا ہے، کعبۃ اللہ کو جا کے انہیں گراتا، بام ڈال کے پورا پھوڑ ڈالتا، اس وقت ساری چیزیں کس میں ہوتی ہیں؟ گیم میں۔ اچھا اس کے بعد جتنے کارٹون بنتے ہیں اس میں ایک لڑکی رہتی، اس کے فرینڈ شپ رہتے، وہ کون وہ چائنا کا وہ گڑا آتا نا، کیا گیم؟ ڈوریمان کے کیریکٹر اچھا معلوم ہے۔ ایک لڑکی ضرور اس میں رہتی، اس کا فرینڈ الگ رہتا، وہ موٹا الگ رہتا، انہیں الگ۔
یہ سب بچوں کے ذہن پر کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی چیزیں دیکھنا بھی کیا ہے؟ حرام. اس سے تو اچھا تو انہیں تھا کون؟ وہ چوہا بھی بلی کا کھیل، ٹام اینڈ جیری اچھا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک انہیں آتا ٹین ٹین، ہاں ٹین ٹین، وہ ٹین ٹین اور سائلر مین. تو یہ کچھ گیم ایسے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بات کیوں کیا مجھے سوچتے ہیں میرے سے زیادہ ان کو معلوم ہے نا. ہاں سارے گیمز جو بنائے جاتے ہیں بچوں کے ذہن کو تخریب کے لیے، ذہن بگاڑنے کے لیے کچھ گیم ایسے بنائے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں علماء کا فتویٰ بولتے ہیں کہ جیسے تورات اور انجیل پڑھنا غلط ہے، کل ما فیہ اضلال، ہر وہ چیز جس میں گمراہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت سے آدمی بھٹک جاتا ہے، چاہے وہ ویڈیو ہو، ویڈیو کلپ ہو، چاہے گیم ہو، چاہے سیریل ہو، چاہے کوئی بھی لٹریچر ہو، ڈائجسٹ ہے، ناول ہے، جس میں بہت سارے بچے ہیں وہ کہانیوں کی کتاب کیا بولتے ہیں، کامکس، یہ کتابیں پڑھنے کی بڑی خواہش ہے. اس میں بھی یہ محبت کی کہانیاں، انہیں مر جا کو شیطان من کو آتا کرتے، اسے کیا یہ پڑھ کے اس کا ذہن کیا ہو جاتا، انہیں بھی پورا دنیا پوری زندگی یہ سمجھتا، ناول ہی سمجھتا. تو ایسی یہ ساری چیزیں حرام ہیں. جیسے کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ کتب السحر، جادو کی جو کتابیں ہیں یہ پڑھنا بھی حرام. اچھا اب لیٹسٹ زمانے کا جادو کیا، وہ مائنڈ کو یہ کرتے نا، کیا وہ ہیپنوٹزم. تو کہا کہ یہ بھی اب بچے پڑھتے ہیں. کیسا؟ میں تو ایسا کر کے ہیپنوٹزم کر رہا، فارچون ٹیلر، میں نے قسمت ایسا پھرا، یہ سب پڑھنے میں کتابوں میں آتا ہے. کہا کہ یہ ساری کتابیں کیا ہیں؟ پڑھنا غلط ہے. والکہانہ، کہانہ وہ تو فارچون، وہ جو کہانہ جاتے ہی طوطا باہر نکلیں گا، چٹی نکالیں گا، انہیں بولا اچھا توصیف تم انا یونیورسٹی میں سیٹ آ جائیں گی، تم ڈاکٹر بن جائیں گے. پورا طوطا بولا تھا، پھر ہمیں بولنے کی اب ضرورت نہیں رہتی. اچھا تو یہ ساری چیزیں ہیں حرام ہیں. اوکے. اس کے بعد وضرب الرمل، یعنی مٹی پر ہاتھ مارنا، یعنی مٹی پر ایسا نشان بناتے ایسا، یہ ساری علوم حرام ہیں. وکتب الضلال المختلفہ فی ذکر النجوم، ایسی بہت ساری کتابیں جس میں ایسٹرولوجی ستارے کے حساب سے، تمہارا ستارہ ذرا ہوں چمکتا ہے، تمہارا ستارہ ذرا لڑکھڑاتا، ذرا جھٹکن تھا، باہر نکلو. انہیں کیا کرتا؟ ہماری قسمت کو کس سے جوڑتا؟ ستارہ سے جوڑتا. ارے یہ سب ہماری قسمت اللہ نے ہم ہی لکھا ہے، ستاروں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ مزین السماء الدنیا بمصابیح، ستارے تو آسمان کی زینت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس سے انسانی زندگی کو کیا تعلق؟ اچھا والافلاک، اسی طرح افلاک کا جو علم ہے، افلاک کا تو مرکوری اور کیا کیا ہے، وینس، اس کے بارے میں کیا بلوٹو ہے، یہ سارے افلاک ہیں، اس کے بارے میں بھی علم ہے. دیکھو وہ جو چاند پورا ہو جاتا ہے اس ٹائم کو باہر نکلنا نہیں، تمہارا ستارہ کمزور ہے، تم لاس میں آ جائیں گے، ایسا عجیب باتیں بولتے. اچھا وتاثیراتھا، یہ کہ ستارے انسانی زندگی پر اثر کرتے ہیں. او کتب الصابئہ، یا بددینوں کی جو کتابیں ہیں. او کتب الوثنیین، یا بت پرستوں کی جو کتابیں ہیں، منو سمرتی ہے، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، ایسے جو ویدیں ہیں جس میں توحید کی باتیں نہیں ہیں، جتنی بھی ویدیں ہیں. تو کہا کہ اس سے پڑھنا، ابھی ایک صاحب مسلمان فخر کرے میری بچی پورا وید یاد کر رہا، اسے انعام بھی دیا گیا. تو یہ ساری کتابیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے جو ہدایت کی کتاب. وَهَذِهِ لَا شَكَّ أَنَّ كُلَّهَا مِنَ الدِّينِ الْبَاطِلِ أَصْلًا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. والتورات، ٹھیک ہے تورات، یہ ساری چیزیں غلط ہیں،
لیکن تورات اور انجیل تو اللہ کی کتابیں ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ پر آئی تھی علیہم السلام. آپ اسے کیوں غلط بولتے ہیں؟ ہم اس لیے غلط بولتے ہیں فیہا تحریف الفاظ، اصل جو کنٹینٹ تھا اس میں کیا ہو گیا؟ بدل دیا گیا. بولس کونو عربی میں ہم بولس بولتے ہیں، بولس پال نے بہت ساری اس میں چینجز کر دیے، بدل دیا. والانجیل وزیادۃ وفیہا حذف الی آخری، اس میں بہت سارے امینڈمنٹ ہوئے، بہت ساری چیزیں بدل دی گئیں. ففیہا حق و باطل، تو یہ تورات اور انجیل میں کیا ہے؟ حق بھی ہے، باطل بھی. ولذلك نؤمن بأصل التوراة والإنجيل التي أنزلها الله عز وجل، تو اللہ نے جو اصل کنٹینٹ جو نازل ہوا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آیا. نؤمن بها ولا نكذب بشيء مما انزل ربنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو جھٹلاتے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب. لیکن هذه لما دخل عليها التحریف، لیکن تورات اور انجیل میں جب چینجز آ گئے، وصارت الرسالہ من النبی لهذه الامہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا، قرآن دے دیا، تو اب ہم کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں. ایمان تو لائیں گے مجمل. لم یجوز النظر فیہا، اب وہ کتابیں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیف یجوز النظر فی کتب الوثنیین، بت پرستوں کی کتابیں ہم کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کوئی صاحب بات ترول اور کیا لکھتا، اچھا لکھتا، کہانیاں لکھتا، ٹھیک ہے اگر عقل مندی کی باتیں ہیں، لیکن آپ کیسے فرق کریں گے؟ بہت سارے ایسی باتیں ہیں، بہت سارے اسلامی شعراء، علامہ اقبال بڑے اچھے شاعر تھے، سر سید احمد خان صاحب بڑی اچھی اسلامک یونیورسٹی علی گڑھ بنایا، لیکن ان کے جو ملفوظات ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، علامہ اقبال کی جو شعر و شاعری ہے، کہیں تصوف ٹپکتا ہے، کہیں کچھ اور ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے. جب اسلامی جو مسلمانوں کی جو شعراء اور بڑے بڑے قائدین ہیں ان کی حالت ہے، تو غیروں کے پاس کیا رہے گا؟ اسی لیے جو حق ہے، جو محکم ہے، اس پر عمل کریں. جو کنفیوژن والے ہیں، جو ڈاؤٹ ہیں، اس میں ہرگز نہ چاہیں. وَكُتُبُ أَهْلُ السِّحْرِ وَالشَّعُوذَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسی طرح جادو کی کتابیں، آپ ٹرپلیکن چلے جائیں نزل، تو وہاں کتابیں آپ کو ملیں گی. عملیات، یہ کتاب ملتی کیا؟ عملیات. وہ عملیات پڑھ کے ذرا عامل لوگ عملیات کو عین سے لکھنے بجائے الف سے لکھتے ہیں. عمل کا تو وہ الگ، عمل کا تو عملی، وہ تک لکھنا نہیں آتا، لیکن ان کیا لکھتے ہیں؟ بورڈ یہاں عملیات کیا جائے، تو اس کے لیے وہاں کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں. ایسا کرنا، وہ مٹی پر اعتبار پڑھ کو وہ مٹی ایسا لا کے گھر کے اطراف ڈالنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتے ہیں. البتہ ہم نے جیسے حدیث پڑھا، بتایا گیا کہ اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے یا کسی پر کوئی غلط اثر ہو جاتا ہے تو دعائیں بتائی گئی، معوذتین بتایا گیا، سورہ فاتحہ بتایا گیا، اس کا علاج بتایا گیا کہ قرآن سے وہ اس کا علاج کر لے. وَلِهَذَا وَلَّ قَوْمٌ زَعَمُوا أَن تَعَلُّمَ هَذِهِ الْكُتُبْ جَائِزٌ، جن لوگوں نے کہا کہ نہیں کون سی کتاب بھی پڑھ سکتے، علم ہے، نالج ہے، تورات پڑھو، انجیل پڑھو، تو ایسے لوگ بھٹک گئے. وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالنَّظْرِ فِيهَا وَتَعَلُّمِهَا لِلرَّدِّ، تو ایسے بہت سارے لوگ بھٹک گئے. اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو پڑھنا اسی کے لیے جائز ہے جو اسکالر، اور اس مقصد سے کہ وہ ان کو کاؤنٹر کرے، ان کو رد کرے، ان سے بحث و مباحثہ کرے، جدال اور مناقشہ کرے. اسی طرح اور ایک چیز، وَهَلْ يُقَاسُ عَلَى التَّوْرَاتِ، تورات، بائبل یہ سب نہیں پڑھ سکتے. تو آپ ایک صاحب پوچھتے ہیں، روزانہ صبح اٹھتے ہی ایک چینل آتا ہے پرارتھنا، وہ چینل ایک نام کرسچنوں کا ایک چینل آتا ہے، کیا اچھے اچھے باتیں بولتے معلوم. اسٹیج رہتا، اسٹیج کو انہیں فادر ایسا کر کو اندھیاں کو یہ کرے تو آنکھیں آ جاتی ہیں، لنگڑے کو ایسا پاؤں پکڑا تو اٹھ کو چلنے لگتا.
تو صبح 6 بجے ڈالو تو تمہیں سب چینل اب اللہ کی چینل آئیں گے. تو ایسے چینلز دیکھ سکتے کیا؟ چلو تمہیں تورات انجیل نہیں پڑھ سکتے، لیکن خالص جو عیسائی مشنریز یا غیروں کے جو چینلز ہیں مذہبی چینل، اس کو ہم دیکھ سکتے کیا؟ تمہیں تورات اتنا نکو پڑو گے، ٹی وی میں دیکھنے میں کیا ہے؟ میں آپ کو گلہ تو نہیں پکڑ لیتا نا. دیکھ کیا جواب دیتے. وَهَلْ يُقَاسُ عَلَى التَّوْرَاتِ، تورات پڑھنا منع ہے. الاستماع للإذاعات التي تتحدث عن دين النصارى وعقائدهم، ملین، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، پوری دنیا میں آج اتنے چینلز ہیں کس کے؟ کرسچن. ہمارا پورا سٹی میں ایک چینل رہا تو بہت اسلامک ٹی وی کا چینل، وہ ایک چینل بھی رکتے رکتے آتا، اس کے بعد پھر اسے میسج ڈالنا پڑتا، بھائی ہمارا چینل رک جاتا، بھائی سب بھی چندہ دو دو، وہ بھی ایک چینل. ہماری حالت یہ ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، صبح آپ اٹھا کے دیکھیں ان گنت چینل ہر لینگویج میں، ملیالم، تیلگو اور پھر اوریا اور اسی طرح تامل، کتنے لینگویجز میں. تو انہوں جواب دیتے ہیں تتحدث عن دین النصارى، یہ کرسچینٹی کے بارے میں بولتے ہیں، اور وہ بھی عورت آپ کو بولتے ہیں، عورت ہی سنا مارکیٹنگ میں آتی، وہ بھی دین کی باتیں سنانے کون آتی؟ لیڈی آپ کو بولتی. الجواب، شیخ جواب لکھتے ہیں لا شک فی ذلک، ہرگز جائز ہے. جیسے تورات اور انجیل پڑھنا غلط ہے، ویسے چینلز بھی دیکھنا غلط ہے. بل تلک الاذاعات اخطر من مجرد القراءة، تمہیں تورات اور انجیل پڑھے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا وہ چینل دیکھے تو ہوگا. اس لیے کہ چینل میں جو انداز بولنے کا رہتا وہ انداز سے تمہیں لڑک جاتے. آج پبلک کون بولنے والے، کون عالم صاحب ہیں، کتنے ڈگری عالم، وہ دیکھتے نہیں. پبلک کیسا بولتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. کون بھی بولیں دے، کون بھی بولیں دے، خان بھر اچھے کپڑے ہیں کیا، کیسا بولتے ہیں، چیخ چیخ کو، ہاتھ ہلا ہلا کو. اچھا کریکٹ. پبلک صرف کیا ہے، ٹیسٹ لینا جانتی، جیسے پیٹ کا مزہ جانتی، منہ کا ذائقہ جانتی، ویسے کھانا کا بھی ٹیسٹ ہونا ہو. ارے سامنے بولنے والا صاحب علم ہے، کسی مدرسے سے پڑھا ہے، فاضل ہے، عالم ہے، ارے اس سے ہمارا کیا ہونا، تو بولنے والا اچھا بولے. تو ویسے اگر یہ لوگ اس طرح کی چینلز اگر دیکھتے ہیں تو جتنا نقصان پڑھنے سے ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان. لأن فيها دعاية وفيها اسلوبا قد يكون مؤثرا، ایسے انداز میں بولے گی کہ آپ پر اثر ہو جائے گا. وهم يصبغونها بألفاظ جميلة، آپ نے قادیانیوں کا چینل دیکھا؟ جمعہ خطبہ سرمنی آتا ہے، اچھی داڑھی شیروانی، آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ واہ کیا نور ہے، حالانکہ وہ قادیانیوں کا امام. آپ کو خطبہ سرمنی آپ ڈالو نیٹ میں، ان کا خطبہ پابندی سے آغا خانیوں کا ہے، آغا خانیوں کا ہے. اور یہ قادیانی وہ خواتین آئیں گی یہ سب پردے میں، بلاؤز پہن کے، پورے نقاب میں. تو اگر کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے تو یہ سمجھے گا کہ مسلمانوں کا، کیا سمجھے گا، یہ مسلمانوں کا چینل ہے، مسلمان عالم ہے، یہ مسلمان بول رہا ہے. دیکھیے فالمسلم یجب علیہ ان یحافظ علی دین، مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کر لے، کسی کی شکنجے میں نہ پھنسے، اپنے دین کی حفاظت کر لے. کہتے ہیں شیخ لکھتے ہیں سألت مرة بعض الصالحین من اہل العلم، شیخ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا، بڑے عالم صاحب تھے، ان سے پوچھا وَأَهْلُ الْعِلْمِ انشاءاللہ جميعاً فِيهِمْ صلاح، جو اہل علم ہوتے ہیں، جو اسکالرس ہوتے ہیں، سارے نیک ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے علم دیا ہے تو اللہ کا خوف بھی دیا ہوگا. تو شیخ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیف حالک، ہو آر یو، میں نے پوچھا کیف حالک، ہو آر یو، عسى امورک مطمئنہ. تو شیخ نے ان سے پوچھا سب اچھا نہ جالے کو ہے، میری یہ لفظ کا ٹرانسلیشن کرنا ہے تو میری زبان میں کیسا کرنا، سب اچھا نہ جالے کو ہے. شیخ کیا جواب دیے،
لا يرتاح العبد الى ان ياتيه الموت، کیسا ایک مومن بندے کو راحت ملے گی موت سے پہلے، موت سے پہلے ہم نا کیا بھی راحت، اب تو اسی کیا بیٹھ کو ہے، خیال کہاں ہے، ابا کیا لاؤ بولتے ہیں کہ، امی کیا لاؤ بولتے ہیں کہ، ادھر نانی کیا بولتے ہیں کہ، کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ شادی سے پہلے، شادی ہو گئی تو اکرم سے پوچھنا محترمہ کیا بولے، لسٹ کیا بولے، ریمائنڈر لسٹ میں کیا ہے۔ اچھا یہ تو انسانوں کے حقوق ہیں، اس کے بعد پھر زر دیر کے بعد وہاں سے عبدالصمد صاحب آدان ڈال دو، تو کیا نام اسحاق صاحب، پھر وہاں جانا عشاء کی نماز، عشاء کی نماز اقامت ہوتی، ایک طرف اللہ کا حق، ایک طرف بندوں کا حق، یہ سارے حقوق ہیں جس میں آدمی جھگڑا ہوگا۔ تو کہا کہ مرنے سے پہلے ہم کو سکون نہیں ہے۔ شیخ لکھتے ہیں وَهَذِهِ كَلِمَةٌ لَيْسَتْ سَهْلَةٌ، یہ بات آسان نہیں ہے، وَفِعْلًا ریئلی لا يرتاح حتى يموت، انسان کو مرتے دم تک کیا نہیں ہے راحت، وہاں بھی راحت نہیں، مرے بعد بھی راحت نہیں، مرے بعد بھی الوان ایک ڈال دیتے ویسر پڑی میں دال کو باہر آ جاتے، آگے بعد ہماری ریپیئر شروع ہوتی تو اندر سوال جواب ہوتا، فرشتے آ جاتے، وہ صاحب آ جاتے، آپ کو میں کون معلوم تمہیں زندگی بھر کرے نہیں کاما ابھی وچ میں ہمیں اچھے کاما کرے تو انہوں اچھے بن کو آتے ہیں، ہمیں غریض کاما کرے تو انہوں بدبو انہوں کھو دے سوچ اتنا چھوٹا گڑا، وہ گڑے میں ان کو لے کو ہمیں کارنا وہ بھی کیا درخت آ کو جاتے ہیں سور پھونکی تک رہتے ہیں، تو انہیں بد صورت الگ، گندی صورت ہے، بدبو، ذرے گندے ساتھی کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے، بازو خبر میں کیسے رہیں گے، اسی لیے اپنے اعمال کو کیا کریں ہم سدھار لیں، اپنے اعمال میں نیکی پیدا کریں، سدھار اصلاح پیدا کریں، تاکہ خبر میں یہ ہمارے ساتھ آنے سے بچ جائے، بدعمالیاں، یہ غلاظتیں، یہ گندگیاں، یہ قباحتیں ہمارے ساتھ خبر میں نہ رہیں۔ دیکھیے وہ شیخ کیا جواب دیے، کیا بھی برابر نہیں، مرنے سے پہلے کہاں ہو سکتا ہے، لِأَنَّ قُلُوبُ الْعِبَادِ، اس لیے کہ بندوں کے جو دل ہیں تتعرض عرضة للتقلب والتنقل، انسانوں کے جو دل ہیں کب کدھر پلٹتے معلوم ہے۔ اب شعیب بولے کہ شیخ صاحب اچھے نہیں، اللہ کو ارے انہوں برابر نہیں، شیخ صاحب کا دل کیا ہوا، تو دل کو دل قلب اسی لیے بولتے ہیں کہ کثرت التقلب، وہ کیا ہوتا ہے زیادہ الٹ پلٹ ہوتا ہے، کب کسی اچھا بولتا، کب کیا کام اچھا بولتا، کب کیا خراب بولتا معلوم ہے، تو زندگی ہے تک ہم لوگ کب اچھے رہیں گے کب بھٹک جائیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ والیوم، آج حالت کیسی ہے، کثرت المغریات والشہوات والشبہات، آج ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نوجوان نسلوں کو بہکانے کے لیے تیار ہے، کوئی شبہ پیش کرتا ہے، ڈاؤٹ کتنی کلام ایسا ہوا تو کیسا، جیسے ایک خاتون نے مجھے سوال کیا کہ ایک آدمی کو مرڈر کرا تو گورنمنٹ اسے سزا دیتی، اس کے بعد اللہ اسے کل جہنم میں کیا کرے گا، سارا کام دنیا میں کس کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، انہیں مرڈر کرا سو پھر اللہ اسے جہنم میں کہیں کو ڈالتا، ایک سوال، جواب آپ دیکھ لو کل مجھے پیر کے لیے۔ اچھا اس کے بعد اور ایک سوال انہوں نے کیا کہ اللہ کی طرف ہمیں بلاتے نا، لیکن اللہ کو ہمیں اللہ دیا، اللہ کھلایا، اللہ پلایا، ایسا اللہ کو عزت نہیں سکتا کہیں کی بات کریں، کیا شعیب آپ کا جواب ہے، بغان جواب ہے، تو سامنے والا ایسا بولتا ہے، ایسے کئی سوالات روزانہ ہمارے پاس کیا ہے، جواب اس کا آسان، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے ایسے سوالات ہیں، تو اس سارے سوالات کا جواب ہم ان کو کیا کریں اچھے انداز میں دیں۔ تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں کثرت المغریات والشہوات والشبہات فقد یصبح العبد مؤمنا ویمسی غیر ذلک، صبح صبح آدمی مومن رہتا ہے
شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون اچک لے، کون اسے راستے سے بہکا دے، ایسا ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى الْإِيمَانِ يَحْصُلُ لَهُ الرَّاحَةُ وَالْإِطْمِئْنَانُ، اگر آدمی زندگی بھر ثابت قدم رہا، کلمے پر موت آئی، جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو آپ بھی دعا کریں کہ یا اللہ میری وفات اسلام پر، میں مومن ہو کے مروں۔ تو جب تک آدمی ایمان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ملتا ہے تب تک اس کے لیے راحت نہیں ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک آدمی کے، تو میں سوچوں گا کہ وہ اکیلا میں ہی ہوں۔ لا یأمن من مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس سے آدمی کو امن میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کتنا وقت ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر پیر کے دن ہمارا درس کل نہیں ہے، تو پھر پیر کے دن انشاءاللہ باب حقوق النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کو بیان کیا ہے، باب حقوق النبی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیثیں آئیں، ہم نے پڑھا، اس کے بعد اللہ کے فرشتوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، فرشتے کیا کیا کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں بھی آیا، یہ بھی ہم نے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، یہ بھی ایمان سے ہے، یہ بھی کیا ہے، ایمان سے ہے، اس کے تقاضے ہیں، تو یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پیر کے دن کے درس میں ہم سے لیں گے۔ آپ سب لوگوں کو یاد رہے، ریمائنڈر لگا دیجئے، کہیں بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں برکت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، خبر کی جو آزمائشیں ہیں، جو سختیاں ہیں، اس پر ہم تمام کو ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ، ہم وہ لوگ ہیں جو خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری پیشانیوں کو تیری عبودیت میں جھکا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔